بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الائٹ اسکول المعراج کیمپس کی طرف سے 10th کلاس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مضامین لکھنے کا طریقہ۔ اب علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر، ہم فرسٹ کلاس سے ہی میرا خیال ہے کہ ان کا مضمون یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہر لیول میں ہم کچھ اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور تمام جو ہماری معلومات ہوتی ہے اس کو ہم خوبصورتی سے جب ارینج کرتے ہیں تو وہ ایک مضمون کی شکل بن جاتی ہے۔ تو اب آپ 10th لیول میں آ گئے ہیں، اس گریڈ میں آ کے ظاہر ہے آپ نے جو ہے وہ بہت کمپریہنسو جو ہے ایک مضمون لکھنا ہوتا ہے، تمام باتوں کا احاطہ کرنا ہوتا ہے۔ جو آپ کے پاس علامہ اقبال کی معلومات بچپن سے جمع ہیں ان کو آپ نے کس طرح اور کہاں پہ یوز کرنے ہیں اور کس طرح لکھنے ہیں۔ تو دیکھیں، مضمون لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک پیراگراف لکھتے ہیں تمہید والا، جس میں آپ نے اس ٹاپک کا حوالہ دینا ہوتا ہے، اس ٹاپک کا آپ نے تعارف کروانا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں۔ تو جب ہم علامہ اقبال کا مضمون لکھ رہے ہیں تو تمہید کے پیراگراف میں ہم لکھیں گے کہ بہت سے شاعر دنیا میں گزرے ہیں، بہت بہترین شاعر گزرے ہیں، لیکن اقبال جو تھے وہ ہمارے قومی شاعر تھے، ان کی شاعری جو تھی وہ اصلاحی تھی۔ اس کے علاوہ مفکر تھے، ماہر تعلیم تھے، فلسفی تھے، حکیم الامت تھے۔ پھر یہ پہلا پیراگراف آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو دوسرا پیراگراف آپ نے ولادت اور ابتدائی تعلیم کے بارے میں پڑھا ہے۔ وہ 8th کلاس میں جب ہم نے مضمون کیا تھا تو بہت اچھی طرح سے وہ پیراگراف کیا تھا کہ کب پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، کن کن اساتذہ سے ہیلپ لی، اور پھر کہاں تک پڑھنے کے لیے گئے، جرمنی سے کیا کی، کون سی ڈگری لی، اور یورپ سے کون سی ڈگری لی۔ یہ تمام جو ہیں باتیں ہم نے بہت تفصیل سے پڑھی تھیں۔ ایک بہت جامع اور ایک بہت اچھا پیراگراف ان کی ابتدائی تعلیم اور ولادت کے بارے میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ان کی شاعری کی طرف آئیں گے کہ ان کی شاعری جو ہے وہ سبق آموز ہے، اصلاحی شاعری ہے۔ انہوں نے شاعری کے ذریعے مسلمان قوم کو جھنجھوڑا، ان کو ان کے حقوق بتائے، ان کا مقام بتایا، ان کو بتایا کہ اٹھیں۔ تو مردہ قوم جو اس وقت انگریزوں کے اور ہندوؤں کے ظلم سہ رہی تھی، ان کا کلام جو ہے وہ سورہ اسرافیل کی طرح ثابت ہوا اور اس نے زندگی بخشی۔ ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ پوائنٹ جو کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے شاعر، انہوں نے نوجوانوں کو شاہین کا استعارہ دیا ہے۔ استعارہ دینے کا مطلب ہے کہ شاہین کی صفات کے طور پہ نوجوانوں کی صفات لی ہیں، مثال دی ہے کہ نوجوان ایسے ہی ہیں جیسے شاہین ہے، پرندوں کا بادشاہ، سب سے اونچی پرواز کرتا ہے، گھونسلہ نہیں بناتا، اللہ پہ توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، اپنے زور بازو پہ اسے یقین ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، مسلمان نوجوانوں کو بہت سے ان کے اشعار ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ پھر اس کے بعد ایک اور شعر ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جب ان کی شاعری کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں تصور عشق جو ہے وہ لازم شامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ عشق کو زندگی سمجھتے تھے۔ تصور عشق ان کے ہاں بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے، زندگی کا سرچشمہ ہے۔ یہ تصور عشق جو ہے وہ تعمیری قوت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو یہ قوت نہیں دیتا۔ عشق مجاز جب حقیقت سے روشناس ہوتا ہے تو روح کو ابدیت ملتی ہے، مطلب انسان دنیاوی عشق سے جب اللہ کے عشق کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اس کے سوچنے کا نظریہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے خودی کا سبق۔ اقبال کے پیغام میں خودی کا سبق ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے، اس لیے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم انسان اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مقام کو پہنچانے، زندگی میں ہمارے آنے کا جو مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجنے کا دنیا میں مقصد بتایا ہے، اس کو سمجھیں گے تو ہمیں خودی کا سبق ملے گا، ہمیں اپنی پہچان ہوگی، اپنے مقاصد کی پہچان ہوگی، اپنا جو ہے وہ سفر سمجھ آئے گا۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فضا لا الہ الا اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا 8th کلاس میں ہم نے یہ اردو میں نظم پڑھی تھی اور اس کی بہت تفصیل سے تشریح کی تھی، اور خودی کے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ ہم نے اجاگر کیے تھے۔ پھر اس کے بعد ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو نئی چیز ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں کہ وہ اقبال جو تھے وہ ماہر تعلیم تھے، وہ تمام دنیا کا انہوں نے دورہ کیا، ہر جگہ کی تعلیم کا پیٹرن سمجھا، جرمنی کی تعلیم دیکھی، انگلینڈ کی دیکھی، فلاسفر بنے بہت بڑے، اور انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ہماری تعلیم کا معیار جو ہے وہ ہمارے بچوں کو ویسے نہیں مل رہا جیسے کہ باقی دنیا اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو ایجوکیٹ کر رہی ہے۔ تو اس ماہر تعلیم کی حیثیت سے وہ ابھرے، انہوں نے بہت سی اصلاحات پیش کی۔ اب دیکھیں تعلیم کے بارے میں ان کا یہ شعر، شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ مطلب ہے کہ ہمارے بچوں میں صلاحیتیں ہیں
لیکن ان کو ایسا سبق ہی نہیں دیا جا رہا کہ اڑنا کیسے ہے، اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اڑنا سکھایا نہیں جا رہا۔ یہ ہمارے نصاب کا قصور ہے اور یہی مسائل آج تک بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد تحریک پاکستان میں ان کا کردار کہ تحریک پاکستان میں کہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا، کب انہوں نے خطبہ الہ آباد دیا، اس میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا خواب دیکھا، اس کو مینشن کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر وہ ایک پکے سچے عاشق رسول تھے، اس کے بارے میں ایک پیراگراف لکھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح ایک بہت ہی جامع مضمون آپ کا بن جائے گا۔ اور پھر 10th کلاس میں ایک چیپٹر ہے علی بخش، ابھی شاید آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، اس میں ان کی وفات کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس اینڈ کو جب آپ ان کی وفات کا ذکر کریں گے تو وہ واقعہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور اس واقعے کو ریلیٹ کرنے کے بعد پھر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ان کا مزار کہاں ہے اور کب وہ ان کی وفات ہوئی۔ تو اس طرح ایک بہت خوبصورت، بہت جامع جو ہے مضمون بن جائے گا۔ اور اشعار کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کے تو اشعار اتنے زیادہ ہیں، جو آپ کو اشعار یاد ہیں ان کے وہ آپ لکھیں۔ کوئی ایسی چیز نہ لکھیں جس میں آپ کو لگے کہ لکھنے میں بھول جائے گی یا جو ہے املا کی غلطی ہو جائے گی۔ اتنا ساری آپشنز ہیں اقبال کے اشعار کے بارے میں، جو آپ کو پہلے سے یاد ہیں انہی کو بے شک آپ جو ہے وہ یوٹیلائز کریں۔ تھینک یو۔